ایک گل میرے پلے نہیں پئی، اس ساری کھیڈ دا فائدہ کیے؟ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، فائدے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اگر کوئی شخص وردی کو دیکھ کر کھسکنے کی کوشش کرے تو سمجھ لو کہ اس کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، اس سے ضرور کوئی غلطی یا جرم سرزد ہوا ہے۔ سپاہی کچھ زیادہ ہی صلح پسند تھا۔ اس نے کہا، بندہ تو ہے ہی خطا کا پتلا، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بس درگزر سے ہی کام لینا چاہیے۔ ہم احاطے سے نکل کر پگڈنڈی پر ہو لیے۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار ہرنام سنگھ واپس آتا دکھائی دیا۔ اس نے کہا، لو جی ملک صاحب، میں عورت کا گھر دیکھ کر آ گیا ہوں۔ اس نے قریب پہنچ کر کہا، جناب وہ بڑی بلا عورت ہے، اسے فوراً ہی درک لگ گئی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش تو بہت کی، مگر میں نے بھی اس کا کوئی وس نہیں چلنے دیا۔ اس کے دروازے کو ہاتھ لگا کر ہی واپس آیا ہوں۔ میں نے اسے کپڑے میں بندھی ہوئی چابی دکھاتے ہوئے کہا، ہمیں کوٹری سے یہ چابی ملی ہے۔ حوالدار نے چابی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ اسی بی بی کی چابی معلوم ہوتی ہے، اب تو ہمیں اس کے گھر جانے کا بہانہ بھی مل گیا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اس عورت کی چابی ہے؟ اس نے کہا، میرا مطلب ہے جی کہ بہانہ تو ہاتھ آ گیا نا، ہم کہیں گے کہ اس کی چابی دینے آئے ہیں۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، مگر عورت اس سے زیادہ چالاک ثابت ہوئی تھی۔ گلی میں پہنچ کر حوالدار نے جس دروازے کی طرف اشارہ کیا، اس میں ایک عورت داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کینوس کا تھیلا تھا جس میں سبزی ترکاری معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک 4-5 سالہ بچہ بھی تھا جو بہت باتونی معلوم ہوتا تھا۔ عورت نے صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا اور پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی عمر کوئی 27-28 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن یہ وہ عورت نہیں تھی جسے ہم نے متروک احاطے سے نکلتے دیکھا تھا، کیونکہ اس کی چال اور جسمانی تناسب میں وہ کشش نہیں تھی جو ہم ریشمی چادر والے کے جلوں میں دیکھ چکے تھے۔ میں نے اسے گلی میں نہیں روکا، اور جب وہ مکان کے اندر چلی گئی تو قدرے توقف کے بعد دروازے پر دستک دی۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھلا اور عورت نے باہر جھانکا۔ اس نے پوچھا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا، کوئی مرد گھر میں ہو تو اس کو باہر بھیجو۔ اس نے کہا، مرد تو کوئی نہیں ہے اس وقت، بات کیا ہے؟ میں نے کہا، اس گھر میں جو دوسری عورت رہتی ہے، ہم اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اسے 1 منٹ کے لیے ذرا دروازے پر تو بلاؤ۔ دوسری عورت؟ عورت کے لہجے میں حیرانی تھی۔ کہنے لگی، اس گھر میں تو کوئی دوسری عورت نہیں رہتی۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ یہی دروازہ تھا۔ حوالدار نے کہا، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی جناب، میں اتنا بھی بھوندو نہیں ہوں۔ میں نے ان اکھیوں سے اس ریشمی چادر والی بی بی کو اس گھر میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اندر چلی گئی تھی۔ اس نے کالے گرگابی اور پیلے رنگ کی ریشمی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ساتھ والے دروازے پر بندھی ہوئی گائے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گائے اس وقت بھی اسی دروازے پر بندھی ہوئی تھی۔ عورت نے کہا، میں اس حلیے کی کسی عورت کو نہیں جانتی۔ اس کے لہجے میں فکر مندی پائی جاتی تھی۔ پھر وہ بولی، میں اپنی چاچی کے گھر گئی ہوئی تھی، ابھی واپس آئی ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری غیر حاضری میں کون تھا تمہارے گھر میں؟ کہنے لگی، میرا خامن تھا۔ تب ہی برابر والے گھر کی درمیانی دیوار پر ایک عورت کا سر نمودار ہوا۔ یہ سر مجھے ادھ کھلے دروازے سے نظر آیا۔ نے کلثوم گل سن، عورت نے رازدارانہ لہجے میں دروازے والی عورت کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پلیے ٹھیک پہ کہندے نے، تیرے گھر وچ ایک فیشنی زنانی آئی سی، مطلب یہ کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، کیونکہ تمہارے گھر میں ایک فیشنی عورت آئی تھی۔ گویا حوالدار نے غلط نہیں کہا تھا، ریشمی چادر والی عورت اسی گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ تھی کون اور کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کلثوم نامی عورت سے پوچھا، تمہارے خاوند کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، نظام دین۔ میں نے کہا، اپنی پڑوسن سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیا وہ ریشمی چادر والی عورت کو جانتی ہے؟ دیوار والی عورت نے میری بات سن کر کہا، نہ جی، میں کسی کو نہیں جانتی، اسی پرائے پھڈے وچ کدی ٹنگ نہیں اڑائی۔ مطلب یہ کہ ہم نے کبھی کسی پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ بات ختم کرتے ہی اس کا سر غائب ہو گیا۔ اسی لمحے ایک شخص جس کی عمر 30 سال سے زائد معلوم ہوتی تھی دروازے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمیں نظر انداز کرتا ہوا دروازے میں گھس گیا اور کلثوم نامی عورت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ دروازے پر یہ پولیس کیوں کھڑی ہے؟ کلثوم نے کہا، پولیس آئی ہے اس عورت کی وجہ سے جو میری غیر حاضری میں یہاں آتی ہے۔ کلثوم کی آواز میں دبا ہوا جوش پایا جاتا تھا۔ کون ہے وہ؟ وہ کہنے لگا، پاگل تو نہیں ہوگی تم؟ پھر اس نے پوچھا، کس کی تلاش ہے آپ کو؟ میں نے کہا، ہمیں اس عورت کی تلاش ہے جو تھوڑی دیر پہلے اس گھر میں آئی تھی۔ میں نے کہا، اس نے ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے کہا، او ہو، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں، وہ پانی پینے آئی تھی اور پانی پی کر چلی گئی تھی۔ کیا اس نے کوئی واردات کی ہے؟ میں نے کہا، وہ آپ ہی کے گھر پانی پینے کیوں آئی تھی؟ اس نے کہا، اس کا جواب تو وہ عورت ہی دے سکتی ہے،
लेकिन इस बात का दूसरा पहलू यह है कि वो जहां से भी पानी पीती आप यही सवाल करते। आदमी प्यासा हो तो वो कहीं ना कहीं से तो पानी पीता ही है, इसलिए आप हमारे हाल पर रहम करें। आपकी बातों से मेरी बीवी गलतफहमी का शिकार हो रही है। उसकी दलील लाजवाब करने वाली थी। हवालदार हरनाम सिंह ने बड़े प्यार से कहा, सजनों गुस्सा नहीं करो, हम पुलिस वालों को बाज दफा ओके सवाल भी करने पड़ते हैं। पूछ प्रतीत में ये सब कुछ होता है। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, नाराज ना होना। जब वो औरत पानी पीने आई तो आप घर में अकेले थे? उसने कहा, हाँ अकेला था। निजामुद्दीन को यह सवाल अच्छा नहीं लगा था। कहने लगा, अकेला होने का ये मतलब तो नहीं है कि। हवालदार ने कहा, ओ सजनों गलत सुनो, गुस्सा नहीं करो, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। एक गिलास पानी पीने में 1 मिनट लगता है, आधा मिनट पानी देने में लगा होगा। निजामुद्दीन ने तेवरी चढ़ाई और बोला, फिर? हवालदार ने कहा, फर्ज करो एक बंदा गली के इस नुक्कड़ से आपके दरवाजे की तरफ आ रहा है। हवालदार ने गली के कोने की तरफ इशारा किया, जो वहां से तकरीबन 200 कदम के फासले पर होगा। उसके यहां पहुंचने तक आदमी कितने गिलास पानी पी सकता है? उसने कहा, सरदार जी बुझारते नहीं डालो। हवालदार ने कहा, अब आप अपने आप को खुद मुश्किल में डाल रहे हैं। जो बात अब मैं कहूंगा वो आपको पसंद नहीं आएगी और आपकी घरवाली को भी पसंद नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर निजामुद्दीन के चेहरे का रंग कदरे फीका पड़ गया। उसने कहा, बादशाह, जिस वक्त रेशमी चादर वाली वो बीबी आपके घर में घुसी उस वक्त मैं गली के उस नुक्कड़ पर था। मैं बड़े आराम के साथ चलता हुआ यहां तक पहुंचा। किसी ने दरवाजे की झरी में से बाहर भी देखा था। मैं दरवाजे के सामने से गुजरकर जरा आगे चला गया, उस गाय को थपकी शपकी दी, वापस मुड़ा और आपके दरवाजे को हाथ लगाकर चलता चला गया। नुक्कड़ पर पहुंचने के बाद मैंने मुड़कर पीछे देखा, मगर वो बीबी बाहर नहीं निकली। इतनी देर में तो बंदा पानी का पूरा मटका पी जाता है। लगता है कि आपने बीबी के लिए सरदाई घोटनी शुरू कर दी थी। हुण गल करो। निजामुद्दीन के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसको ये अंदाजा नहीं था कि रेशमी चादर वाली का ताकुब किया जा रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां उसकी बीवी खड़ी कहर आलूद नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने कदरे नदामत से कहा, सरदार जी आप तो कंबल ही होते जा रहे हैं। मुझे क्या पता वो औरत वारदात करके आई थी या कोई और बात थी। पानी पीने के बाद वो दम लेने के लिए चारपाई पर बैठ गई थी। कहने लगी, बहुत दूर से आ रही हूं, जरा दम ले लूं। अब मुझे क्या पता कि असल बात क्या थी। वो हवालदार को बाजू से पकड़कर दरवाजे से जरा परे ले गया और फिर बोला, आप तो पूछ गिछ करके चले जाएंगे, मगर मेरे घर में फसाद खड़ा हो जाएगा। मेरी बीवी तो तत्ती मिर्च है, वो मेरा जीना हराम कर देगी। बल्कि अब तो होवे ही होवे। जो कुछ उसने सुना है वो मेरा खाना खराब करने के लिए काफ़ी है। मैंने कहा, अगर तुम्हारी बीवी ऐसी आफत है तो तुमने उस औरत को घर में घुसने ही क्यों दिया? तुम्हें चाहिए था कि उसे दरवाजे से ही टाल देते। उसने कहा, यही तो सारी बात है। अगर मुझे अपनी बीवी से सुख चैन हासिल होता तो मैं पराई औरत की तरफ नजर उठाकर भी ना देखता। ठंडी छांव उसी को अच्छी लगती है जो गर्मी में तप रहा हो। मुझे उसकी बात सुनकर ताज्जुब हुआ। वो अपनी पर्दापोशी करने के बजाय गलती का इकरार कर रहा था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम उस औरत को जानते हो? कहने लगा, अगर मैं उसे जानता तो कभी ना छुपाता। सच्ची बात यह है कि उसने पहली दफा हमारे दरवाजे में कदम रखा था। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, नाम तक मालूम नहीं, मैंने उसकी शक्ल तक भी नहीं देखी। उसने रेशमी चादर से चेहरा ढांप रखा था, सिर्फ आंखें खुली थी। वो ऐसी औरत थी जिसकी तरफ इंसान ख्वाह खींचा चला जाता है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी उससे बातें करने की ख्वाहिश करने लगते। मैंने पूछा, वो कितनी देर तुम्हारे घर में बैठी थी? उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट बैठी होगी। मैंने उससे नाम पूछा था मगर उसने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, क्या